अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम अल कुरान इनसाइट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महदी की क़यादत में मुसलमान साहिब ईमान अहले अरब यहूदियों और ईसाइयों की ताकत से टकराएंगे तो उनकी मदद के लिए दो जानिब से अल्लाह ताला कुछ भेजेंगे मदद। एक तो आखिरी मरहले में मदद आएगी, हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, जो यहूदियों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। उन्हें यहूदियों ने अपने ख्याल में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा सलबूहु वमा क़तलूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु इलैहि। अल्लाह तो अपनी तरफ उठाकर ले गया। और अहादीस सहीहा जो कि हमारे यहाँ मुतवातिरा के दर्जे में, वो अहादीस जो सही है की है, उनसे साबित है कि हजरत ईसा इब्न मरियम दोबारा ज़मीन पर आएंगे। और यहूदियों का सबसे बड़ा सरगना जो खुद मसीह होने ही का दावा कर रहा होगा, मसीह दज्जाल, उसे हजरत मसीह कत्ल करेंगे। लेकिन एक दूसरी हदीस से मालूम होता है कि मशरिक से फौजें आएंगी हजरत महदी की मदद के लिए। यखरुजून नासुम मिनल मशरिक युअद्दऊन लिल महदी यानी सुल्तानहू। मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी कि जो महदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगी। खुरासान का लफ्ज आता है एक दूसरी हदीस में। खुरासान से आलम चलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर नस्ब हो जाएंगे। और हुजूर के जमाने में अच्छी तरह समझ लीजिए, हिंद किसे कहते थे हुजूर के जमाने में? पाकिस्तान हिंद में शामिल नहीं था। सिंधो हिंद, सिंध एक मुकम्मल मुल्क था, हिंद उसके बाद शुरू होता था। ये राजपूताने का और थर का डेजर्ट जो है, इससे आगे जो हिंदुस्तान है वो हिंद था। ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये हमेशा हिंद में शामिल नहीं रहा। हुजूर के जमाने में बिलखुसूस सिंधो हिंद, दरियाए सिंध चला रहा है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब के अंदर उसकी है, ये सब एक अलहदा मुल्क है जो उस जमाने में सिंध कहलाता था। और नंबर 2 याद कीजिए, उस जमाने में खुरासान एक इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, और जहां तक मैं तहकीक कर सका हूं आज तक, पाकिस्तान का भी इलाका, खास तौर पर मालाकंड डिवीजन जो खुरासान में शामिल है। खुरासान से आलम चलेंगे जो जाकर यरूशलेम में नस्ब होंगे। यहां भी एक नुक्ता नोट कर लीजिए, पहले भी यरूशलेम हमसे छीना था। किसने छीना था? ईसाइयों ने, क्रूसेडर्स। वापस कौन लिया, किसने लिया? अरबों में दम नहीं था, अरब अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। वापस लेने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी, कुर्द खून। अब दोबारा यरूशलेम लिया जा चुका। चीना किनसे गया? अरबों से। अरब वापस ले सकते हैं? कोई अंदेशा अगर हो सकता था इराक के बारे में कि शायद इसके एटमिक दांत निकल आए, जो साजिश की गई, जिस तरह इस अहमक और पागल सद्दाम हुसैन को दाम में फंसाया गया। सद्दाम 100 जाल, दाम कहते जाल को, 100 सद्दाम, उसमें जो फंसा है तो अगला पिछला खाया पिया सब मुगलवा दिया। और है ही कौन? उसके पास एटमिक हथियारों का जखीरा मौजूद है और किसी के वो एटमिक दांत भी निकलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव, और हमें नहीं पता कितना कुछ दबाव कबूल किया जा चुका। ये तो सभी मानते हैं, कैप कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे तो नहीं बढ़ रहा, ये तो सभी मानते हैं। रोल बैक भी हो गया या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन किसी सूरत ये नहीं तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम आ जाए। यहूदियों के पास जखीरा मौजूद, सब जानते हैं। बहरहाल ये जान लीजिए, इस इलाके से उम्मीद होती है, सिंध
اور خراسان. حالات بہت خراب ہیں ہمارے, اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی, لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتے. سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے 2.5 سال پہلے کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے, اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہیں. اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسے ہو جائے گا, کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں, کوئی سر بتائے, کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے. اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6, اگلے سال 12, اس سے اگلے سال 72, اور بیعت عقبہ ثانیہ ہجرت, اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا, انیشیٹو. تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ کی مشیت. یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا, اور تمام دنیا میں ہوگا. ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا, جیسے حضور کے زمانے میں ہوا. اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا. اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا, جزیرہ نماء عرب میں ہوا, پھر حضور کے امتی ہے نا, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں, امتی ہے. امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی. اب بھی یہی ہوگا, کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے, میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا. گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتاب کے اندر. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. میری زندگی میں نہ ہو, آپ کی زندگی میں نہ ہو, کوئی پرواہ نہیں. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں. 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کی نگاہوں نے, ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا, عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں, وہ تو ہمیں معلوم نہیں. بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں. بہت بڑی کامیابی. اپنی جان لگا دیں, اپنے آپ کو کھپا دیں, اپنے آپ کو مٹا دیں. جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے, ہماری ہڈیوں کا چوڑا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے, اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی, ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں, یہی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا, اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا. باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں, اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں, ہندوستان میں. 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں. 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی, ان کے جو قبر بھی معلوم نہیں, لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں, اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالاکوٹ کے مقام پر. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال, علامہ اقبال جیسا مفکر, مولانا مودودی جیسا مصنف, مولانا الیاس جیسا مبلغ. کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ. میں کل کہیں عرض کر رہا تھا, دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا. معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں, شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں, سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے, ایران سے چلے آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی, ریورس ہو گیا آرڈر.
اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے. پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی USSR کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالمستان. مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین. پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سرکاروں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا. عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں. تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر اعظم پاک و ہند میں. اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو اب کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست. نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے